اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ کیا جانیں کہ ام سلمہ کون ہیں؟ ان کا باپ قبیلہ مخزوم کا ایک قابل رشک سردار تھا اور وہ دنیائے عرب کا ایک بڑا معروف سخی تھا۔ لوگ اسے مسافروں کا ذات راہ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ قافلے جب اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا اس کی رفاقت میں سفر کرتے تو اپنے ساتھ ذات راہ لے کر نہ جاتے، اس لیے کہ سب اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبد الاسد کا شمار ان 10 صحابہ میں ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابوبکر اور چند دیگر صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہوئیں اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح چہار سو پھیل گئی۔ قریش نے غصے میں آ کر کئی دردناک سزائیں دیں جس سے مضبوط چٹانیں بھی لرز جائیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، نہ ہی ان کی طبیعت میں کوئی اضمحلال پیدا ہوا اور نہ ہی کسی تردد کا یہ شکار ہوئے۔ جب صحابہ مصائب کی چکی میں بری طرح پسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دی۔ ان مہاجر صحابہ میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاوند اپنا معزز گھرانہ اور عالیشان گھر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے باوجود کہ حضرت ام سلمہ اور آپ کے شوہر کو حبشہ کے حکمران نجاشی کی مکمل حمایت حاصل تھی، پھر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے جب وہ مرکز نزول وحی یعنی مکہ معظمہ بچشم خود دیکھ لیں اور منبع ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں۔ سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں آنے لگیں کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کی مسلمانوں کو جو قوت مل رہی تھی اس کا بھی اعلان جاری تھا۔ قریش کی جانب سے ایذا رسانی ختم ہو چکی تھی۔ یہ سن کر مہاجرین نے اطمینان کی سانس لی اور مکہ واپس جانے کا عزم کیا۔ ان واپس آنے والوں میں ام سلمہ اور ان کے شوہر بھی تھے، لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلدی احساس ہوا کہ انہوں نے واپس آنے میں جلدی کی۔ جو خبریں ان کے پاس آئی تھیں ان میں ذرا مبالغہ تھا۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما مسلمان تو ہوئے تھے تو قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم ڈھانا شروع کر دیا تھا۔ مشرکین نے مکہ میں آباد مسلمانوں کو ایسی دردناک سزائیں دیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس اندوہناک صورتحال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو مہاجرین کے پہلے قافلے میں حضرت ام سلمہ اور آپ کے شوہر نے شمولیت کا ارادہ کیا، لیکن اس دفعہ حضرت ام سلمہ اور آپ کے شوہر کا مکہ سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم یہاں مشکلات کی یہ کہانی حضرت ام سلمہ کی زبانی ہی آپ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح اپنی آپ بیتی وہ خود عمدہ پیرائے میں بیان کرتی ہیں، کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ نے مدینہ ہجرت کر جانے کا عزم کیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا۔ میرا ننھا بیٹا سلمہ میری گود میں تھا۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کیا۔ ابھی ہم مکہ کی حدود سے نکلنے نہ پائے تھے کہ میری قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے ہمیں دیکھ لیا اور راستہ روک لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا، اگر تم نے اپنی مرضی کو ہم پر ترجیح دے ہی لی ہے تو اس عورت کو اپنے ہمراہ کیوں لے جاتے ہو؟ یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہم اسے تمہارے ساتھ کسی دوسرے ملک قطعاً جانے نہ دیں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب میرے شوہر کی قوم بنو اسد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھین کر لے جا رہے ہیں تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے قبیلے کی اس عورت کے پاس یہ بچہ نہیں رہنے دیں گے، تم اسے ہمارے قبیلے کے مرد سے زبردستی چھین کر لے جا رہے ہو۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمارا شیرازہ ہی بکھر گیا تھا۔ شوہر مدینہ، بیٹے کو بنو اسد والے لے گئے اور مجھے میری قوم بنو مخزوم۔ ہمارے درمیان پل بھر میں جدائی پڑ گئی۔ میں ان روف اور صدمات کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔
میں غم غلط کرنے کے لیے ہر صبح اس مقام پر جاتی جہاں جدائی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا۔ میرا حال دیکھ کر مجھ پر اسے رحم آ گیا۔ اسی وقت جا کر میری قوم سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپاتے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھتے کہ شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے؟ آخر اسے ستانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس بیچاری کو چھوڑ دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ان کے بھی دل نرم ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مدینہ چلی جاؤں اور میرا لخت جگر بنو اسد کے پاس رہے؟ تم ہی بتاؤ میری غم کی آگ کیسے بجھے گی؟ میری آنکھوں کے آنسو کیسے خشک ہوں گے؟ میں ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اور بیٹے کو مکہ چھوڑ دوں اور اس کے متعلق مجھے پتہ بھی نہ ہو۔ مجھے اس غم میں مبتلا دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں پھر نرمی پیدا ہوئی اور بنو اسد سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ راضی ہو گئے اور مجھے میرا بیٹا بھی واپس مل گیا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے کہ کہیں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ میں نے جلدی تیاری کی، بیٹا گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینہ کی جانب اکیلی ہی چل پڑی۔ مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ جب میں مقام تنیم پر پہنچی تو وہاں عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ اے مسافر کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مدینہ اپنے شوہر کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، بخدا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل پڑا۔ اللہ کی قسم، میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب یہ ایک منزل طے کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے، پھر دور ہٹ جاتے۔ جب میں نیچے اتر جاتی تو وہ اونٹ پر سے ہودج اتار دیتے اور اسے درخت کے ساتھ باندھ دیتے۔ پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے پر جا کر لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے۔ جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اس کی نکیل پکڑ کر چل دیتے۔ وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ جب بنو عمرو بن عوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا خاوند اس بستی میں رہائش پذیر ہے، اللہ کی برکت سے اس میں چلی جائیے۔ یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ واپس لوٹ گئے۔ یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو ہی گیا۔ اپنے خاوند کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ابو سلمہ نے اپنی بیوی بیٹے کو سلامت دیکھا تو سکھ کا سانس لیا۔ پھر بے شمار واقعات پلک جھپکنے میں گزرنے لگے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل مصائب کا سامنا بھی کیا۔ اس آزمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے، لیکن اس مارکے میں انہیں ایک زخم لگا۔ بظاہر تو علاج سے منتمل ہو گیا، لیکن اندر سے کچا رہ گیا اور تھوڑے عرصے بعد وہ تازہ ہو گیا۔ حضرت ابو سلمہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ کے علاج کے دوران انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ام سلمہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے کہ الہی میں اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں، الہی مجھے نعم البدل عطا کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کافی عرصے تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ان کی تیمارداری کو تشریف لائے۔ آپ تیمارداری کر کے واپس گھر کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا کر اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے اور انہیں اس کا نعم البدل عطا کر۔ اے پروردگار عالم، اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراخ اور منور فرما۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی، تو اس نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی اور یہی دعا دہرا دی۔ لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہوا
کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعم البدل دے۔ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال چاروں ناچار انہوں نے دعائیہ کلمات مکمل کیے۔ حضرت ام سلمہ کو پیش آنے والے حادثہ فجایع پر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوہ عرب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کے کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد موجود نہ تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین اور انصار نے سوچا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی نصرت ہمارا دینی فرض ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تحفظ ملے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے پیشکش کی، وہ بھی آپ نے قبول نہ کی۔ پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کی تاکہ ناتواں اولاد کو مکمل تحفظ ملے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میری 3 معروضات ہیں۔ ایک تو میں انتہائی غصیل عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہوں اور میں اللہ کی طرف سے کسی عذاب میں پڑ جاؤں، اور دوسری یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری یہ کہ میں عیالدار اور چھوٹے بچوں والی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک تمہارے غصیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، انشاءاللہ یہ عادت کافور ہو جائے گی۔ جہاں تک عمر رسیدہ کی بات ہے، اب میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں، اور جو عیالداری کا تذکرہ ہے تو اسی لیے تمہیں پیشکش کرتا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ام سلمہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں ابو سلمہ کا بہترین نعم البدل عطا کر دیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف ام سلمہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ام سلمہ کا چہرہ جنت میں روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔